ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مرد اور عورت کو۔ ان سعیکم لشتی، بے شک آپ کی کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، بہرحال وہ شخص جس کو ہم نے مال دیا اور اس نے اللہ کا ڈر اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور جس نے بھلی بات کی تصدیق فرمائی، فسنیسرہ للیسری، بس ہم قریب آہستہ آہستہ اس کو آسانیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ واما من بخل واستغنی، اور بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، وکذب بالحسنی، اور بھلی بات کا انکار کرتا رہا، فسنیسرہ للعسری، بس آہستہ آہستہ ہم اس کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس سورت کو سورہ اللیل کہا گیا چونکہ اس کی پہلی آیت میں لفظ لیل موجود ہے، اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ کہ مکی زندگی میں اور ابتدائی قرآن جب نازل ہو رہا تھا ان میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہر انسان کے ارادے مختلف ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ بھائی جب ارادے مختلف ہوں گے تو اعمال مختلف ہوں گے، اور اعمال مختلف ہوں گے تو نتیجے بھی مختلف ہوں۔ یہ بھائی گرم ماحول میں پرورش پانے والے شخص تو اس کے اعمال الگ ہوں گے، سرد ماحول میں رہنے والے شخص کے اعمال الگ ہوں گے، گندگیوں میں رہنے والا، برے ماحول میں رہنے والے کے جو ماحول ہوگا اس کے نتیجے ویسے ہوں گے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما الاخلاق بالاحوال، اخلاق کی تعمیر اور اخلاق کا دار و مدار احوال پر ہوتا ہے۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا۔ ایک آدمی ہے کہ بھائی اس کے گھر کے حالات چاہے کتنے ہی اچھے ہو، گھروں میں آپ کتنے اچھے احوال اور حالات بنا رہے ہیں، لیکن آپ کے بچوں پر گلی کوچے اور محلے کے حالات اثر کے بغیر نہیں رہیں گے، وہ اثر پڑتے ہی، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب جو جیسے ماحول میں رہے گا اس کے اخلاق کی ایسی تعمیر ہوگی، اس کے اخلاق کی ایسی بنیاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جاتی ہے۔ میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات بغیر قسم کے کہے تب بھی وہ بات سچی، پختہ اور لازمی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس بات کو تاکید کے ساتھ
اور اس کی پختگی کو ثابت کر رہے ہیں کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کے مختلف حالات بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھائی رات بھی مختلف ہوتی ہے اور دن بھی مختلف ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ رات کے مقابلے میں دن میں کام زیادہ آسان ہوتے ہیں، اور اچھی خوش اسلوبی سے دن میں ہم کام کر سکتے ہیں، جبکہ رات کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے، جس کو شاید ہمارے گجراتی میں اس طرح بولا بھی جاتا ہے کہ رات رونی نے وہ کونی۔ ہو سکتا ہے کہ دن میں جتنی خوش اسلوبی سے ہم کام کر سکتے ہیں، ممکن ہے کہ رات میں اتنی خوش اسلوبی سے کام نہ کر سکے۔ دوسری بات کہ بھائی دن کے مقابلے میں رات کے انتظار کرنے والے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی راتوں میں بھی مختلف طریقے کے کام ہوتے ہیں۔ مثلاً بھائی شراب خور لوگ جو ہوتے ہیں وہ رات کا انتظار کریں گے، زانی لوگ ہیں وہ اپنے عشق کی تکمیل کا انتظار بھی انہی وقت میں کرتے رہتے ہیں، ڈکیتی، چوری اور بھی بہت سارے برے کام ہیں جو راتوں کو ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں ایسی ہیں جن کو راتوں کا انتظار رہتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق بھی اس سلسلے میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت سے رکعت باندھتی تھی، اور جب بلال کی آوازیں کان میں آتی تھی تو کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر شکایتیں کرتی تھی کہ اے اللہ تو نے راتوں کو اتنا مختصر کر دیا کہ ابھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھی کہ فجر ہو گئی۔ بہرحال دن رات کے مختلف، میں نے اس میں بہت ساری تشریح ہے لیکن میں نے اس میں اختصار کیا ہے، جیسا کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ کل سے میں بیمار ہوں۔ بہرحال اتنا دھیان رہے کہ رات بھی مختلف ہے، دن بھی مختلف ہے، اور ان کے اختلاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب آگے یہ بیان فرما رہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، قسم ہے اس ذات کی جس نے نر کو بھی پیدا فرمایا، مادہ کو بھی پیدا فرمایا، ایک ہی جنس میں مختلف تفریق ڈال کر ان کی ذمہ داریوں کو بھی الگ الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داریوں اور اس کی تخلیق بھی الگ ہو گئی، عورت کی الگ ذمہ داریاں اور اس کی بھی تخلیق الگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو کے درمیان ایک اور جنس کا بھی مادہ رکھا ہے، مثلا اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، خنثی۔ اب جس کو ہمارے وہاں شاید اجڑے بولے جاتے ہیں، نہ الذین نہ الذین، ہم فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے کہ بھائی اس کو کون طے کر پائے گا کون خنثی ہے، اور ایک مدت کے بعد تک تو اس کو ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر دونوں میں سے جس علامت کا غلبہ ہوگا اسی طرف اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے احوال بھی الگ ہیں، اس کے مسائل بھی الگ ہیں، بہت ساری باتیں اس میں۔ بہرحال قسم ہے اس ذات کی جس نے نر کو بھی پیدا فرمایا اور مادہ کو بھی پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتیٰ، البتہ آپ لوگوں کی کوششیں الگ الگ ہیں۔ ظاہری بات ہے ہر ایک کی کوششیں الگ الگ ہیں، اب جو جیسی کوششیں کرے گا ویسے نتیجے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا کام ہے کہ رات دن کفر و شرک کو بڑھانے کی وہ کوششیں کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، کیا کیا نہیں کر رہے وہ، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو بھائی ایمان و ہدایت کی اور سنت و شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ کوششیں ہوتی ہیں،
کچھ لوگ حلال میں لگے ہوئے ہیں، کچھ حرام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نیکی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی بدی کے کاموں میں لگا ہے، کوئی دنیا کمانے میں پڑا ہے، کوئی آخرت کو سنوارنے میں لگا ہے، کسی کو ایمان کی فکر ہے، کوئی اس سے کوئی بھی توجہ نہیں ہے، کوئی زندگی میں بھی بچانا چاہتا ہے، مرتے دم تک اس پر قائم رہنا چاہتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو موجودہ بھی پڑی نہیں اور آئندہ کی بھی پڑی نہیں۔ بہرحال ہر ایک اپنے اپنی طرف سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، بہرحال اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے جس کو ہم نے خوب مال دیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مال عطا فرمایا تھا۔ وہ تجارت دار تھے، پیشہ دار تھے، مالدار آدمی تھے، اور بہت سارے ایسے کام انہوں نے کیے جو ہمارے تو تصورات سے بھی بالاتر ہیں۔ کار خیر میں ہر وقت حصہ لیتے رہتے تھے، اور بہت سارے ہزاروں اور انگنت بے شمار غلاموں اور لونڈیوں کو وہ بڑی قیمتی رقم دے کر خرید کر ان کو راہ خدا میں آزاد کر دے، اور بہت ڈرتے رہتے تھے، اور ڈرتے رہنا چاہیے بھائی۔ سیدنا صدیق اکبر وہ شخص ہے کہ ہر وقت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اپنے مال کو جان نثار کرتے رہتے تھے، اور جب بھی اسلام کو مسلمانوں کو ضرورت پڑتی تھی وہ ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صبح قیامت تک ان کے نغمے گائے جائیں گے۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ سے گزر ہوا، تو امیہ ابن جو خلف بڑا مالدار آدمی تھا، یہ بھی کبا بڑا ظالم آدمی تھا۔ امیہ ابن خلف یہ بھی بڑا رئیس آدمی تھا، غلاموں پر، لونڈیوں پر، کمزوروں اور محتاجوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر وہ ظلم کر رہا تھا، بہت مارتا تھا امیہ۔ نبی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، ارے امیہ کیوں اتنا مارتا ہے بیچارے کو؟ ببول کے جو درخت آتا ہے جس کو ہم یہ کہے بھائی 52 جھاڑ، بڑے لمبے لمبے اس کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں اس کو چبھوتا تھا، یہاں تک کہ وہ کانٹے ہڈیوں تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ کو دوسرے غلاموں کے پاس پٹواتا تھا، اور اب کی تپتی زمین پر اور ریت پر لٹاتا تھا، کبھی بھاری بھرکم چٹان ان کے سینے پر رکھتا تھا اور بہت مارتا تھا۔ صدیق اکبر نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت ابوبکر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا امیہ اتنا ظلم نہ کر۔ تو اس وقت امیہ نے کہا کہ تجھے اتنی ہی پڑی ہے تو کیوں اس کو قیمت سے خرید نہیں لیتا ہے، اس کو قیمت سے خرید لے۔ حضرت صدیق اکبر تیار ہو گئی تو کمبخت امیہ کہتا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں تگڑا اور اچھا غلام لوں گا بدلے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بہت قیمتی اور تگڑا غلام دیا اور ساتھ میں 1000 دینار بھی دیے۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو امیہ کی قید سے چھوڑایا۔ اس کے علاوہ حضرت عامر ابن فہیرہ وہ بھی امیہ کے قید میں تھے، ان پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ ہجرت میں وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ایک زنیرہ نامی باندی تھی، اس کو بھی چھوڑایا، اس پر بھی کمبخت بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کو بیچاری کو اتنا مارتا تھا اس باندی کو کہ اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی تھی، اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو ان لوگوں نے زنیرہ کو تانا دیا کہ تو نے لات و عزا کی نافرمانی کی، تو نے ان کی ناقدری کی، تو دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیری بینائی، اے لات و عزا نے تیری بینائی چھین۔
زنیرہ نے کہا تیرے لات و عزا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے بینائی دے دے، جس سے چاہے بینائی چھین لے۔ زنیرہ کی یہ باتیں اور اس کا پختہ ایمان اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسی وقت حضرت زنیرہ کو اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس دے دی۔ بہرحال فاما من آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہو تو اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے، واتقا اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم کی آگ سے بچو چاہے وہ کھجور کے گھٹنے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، لیکن جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے۔ وصدقت بالحسنى، اور وہ شخص یعنی سیدنا صدیق اکبر بڑی بات کی تصدیق کی اور اچھے انداز میں، اور بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یاد ہونا چاہیے آپ کو، یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی کہ صدیق اکبر وہ شخص ہیں کہ بغیر کسی کیل و کال کے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی دلیل و آرگیومنٹ کے انہوں نے ہر وقت نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ایک موقع ہے بس جس میں سیدنا صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام سے دلیل مانگی، باقی اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی صدیق اکبر نے آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ مثلا بھائی جب سفر اسراء ہوا، معراج کا سفر ہوا، اور آپ علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے اور یہ باتیں جب مشہور ہوئی تو کم وقت ابو جہل اور اس کے جو رفقا تھے ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ بھائی مذاق اڑانا اور فتنے پھیلانا اور اس طرح کے رخنا اندازی اور شرارتیں کرتے رہنا۔ چونکہ صدیق اکبر تو کفار کی نظر میں بھی بڑے محترم شخص تھے، زمانے جاہلیت میں بھی وہ صدیق اکبر کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو یہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں اتنا سب کوئی گھوم گھام کے چلا ہے۔ اس وقت ابو جہل نے کہا تھا چلو ابو بکر کو پوچھتے ہیں ان کی کیا رائے۔ بہرحال ابو بکر جب سامنے سے آ رہے تھے تو ابو جہل نے ان کو پوچھا کہ بھئی ایسی باتیں اگر کوئی کرے تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر تو کہے تو جھوٹا، میں کہوں تو جھوٹا، لیکن اگر یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ بات سچی ہے۔ اس درجے کا ایمان تھا۔ بس ایک ہی موقع تھا کہ شاید ابو بکر نے زندگی میں نبی علیہ السلام سے دلیل مانگی تھی، اور وہ بعد میں بارہا بتا چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی اور سیدنا صدیق اکبر کی عمر 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ملک شام کا سفر کیا تھا اور وہاں انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب اس زمانے میں چونکہ عیسائی مذہب چلتا تھا تو عیسائی پوپ و پادری سے رجوع کیا خواب کی تعبیر کے معاملے میں۔ اس پادری نے جواب دیا کہ تیرے دوستوں میں سے ایک شخص کو نبی آخر الزمان بنایا جائے گا، انت تکون وزیراً فی حیاتہ و خلیفتاً بعد مماتہ، کہ تو اس کی زندگی میں پہلا وزیر ہوگا اور اس کی وفات کے بعد تو اس کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ خواب میں اللہ اور وہ پادری ہم تین جانتے تھے، ہمارے سوا کوئی اس خواب کو نہیں جانتا تھا۔ جب میری عمر 38 سال کی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور آپ نے نبوت کا اظہار کیا تو مجھ کو آ کر بتایا کہ ابو بکر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی آخر الزمان بنایا۔ چونکہ اس وقت وہ دونوں بہت بے تکلف دوست تھے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مت دلیل علی ما تدعی یا محمد، جس چیز کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میری ناقص اور طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ شاید زندگی میں یہی ایک موقع ہے بس جہاں ابو بکر نے نبی علیہ السلام سے دلیل مانگی۔ اس کے بعد
ہر وقت ان کا مزاج سمینا و اطعنا، سنا اور مانا بس۔ تو اس وقت ابو بکر نے سوال کیا تھا کہ مد دلیل علی ما تدعی یا محمد، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس بات کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے چہرہ پر مسکراہٹ آئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا رؤیا کلتی رأیتہا بالشام، میرے نبوت کی ایک دلیل ملک شام کے سفر کا تیرا خواب بھی ہے۔ اسی وقت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ بھئی یہ خواب میں اللہ اور پادری جانتے تھے، باقی کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں سے جبرائیل کے ذریعے آپ کو مطلع کیا گیا ہے، یہ وہی انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے۔ بَعْلَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس نے بھلی بات کے اچھے انداز میں تصدیق فرمائی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو یہ بات طے ہو گئی کہ جب بھی کسی زمانے میں بڑی باتوں کو اچھی طرح سے تصدیق کر لی جائے گی تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ان قریب ہم پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں کو تنگیوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور بہترین آسانی بس یہی ہے کہ آدمی اللہ کی رضامندی کے ساتھ جنت الفردوس میں پہنچ جائے، اور یہ ایام بھی ایسے چل رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ بہرحال وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ بے پرواہ ہو، اس میں وہی ساری باتیں، امیہ بھی اس میں شامل ہے، ابو جہل بھی ہے، ولید ابن مغیرہ ہے۔ کم بخت امیہ کے پاس بہت مال تھا۔ ولید کا تو آپ نے سنا ہے کہ بھئی مکہ سے لے کر طائف تک کے بیچ کے جتنے ساری زمینیں تھی وہ ولید ابن مغیرہ کی تھی۔ طائف میں امیہ کے پاس بھی کچھ کھیتی کے لائق زمینیں تھی، وہ کھیتی کرتا تھا، بہت سارے غلام، بہت ساری باندیاں اس کے پاس تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارا مال و دولت بھی تھا۔ ابو جہل کے پاس بھی تھا، وہ تو کم وقت یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اس نے جمع کیا تھا۔ بہت سارے ایسے وہاں مالدار تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا، لیکن بخل بہت تھا۔ بھائی بخل جو ہے نا، بخل، بخیلی، خساست و خسیس پنا، یہ سنگین بیماری ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ بخیل کے بارے میں تو بھائی ہمیں یہ کہا گیا کہ البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ، بخیل تو اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بخیل لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور بخیل جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اس لیے بخل بہت خطرناک بیماری ہے، اور اسراف بھی نہ کرے بھائی، ہمیں اعتدال میں رکھا گیا ہے، نہ اتنے بلندی پر چلے جاؤ نہ اتنے نیچے گر جاؤ کہ کہیں بھی نہ ہو، درمیانی راستہ ہو۔ ایک دم سے اتنے بھی سکینہ بن جاؤ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خود محتاج ہو جائے ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے ہوتے تھے، جیسے کل بتایا، پرسوں بتایا گیا تھا کہ صدیقہ کے پاس مال آتا تھا تو اتنا تقسیم کرتی تھی کہ شام میں افطاری کے وقت خود کے سامان میں سے بھی کچھ نہیں بچتا تھا۔ بہرحال تو بخل ایک سنگین بیماری ہے، اور یہ لوگ جو ہے اتنے بخیل تھے کہ اس کو جمع کر کے رکھتے تھے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ لوگ کیا کرتے تھے، راتوں کو کمرے میں بیٹھتے تھے، اکیلے اکیلے مال گنتے رہتے تھے، اور خوش ہوتے رہتے تھے، ہنستے تھے، اپنے مالوں کو دیکھتے تھے، ہاں کچھ کام نہیں آیا ان کا مال، لے ڈوبا ان کا مال ان کو۔ وَاسْتَغْنَىٰ، وہ لوگ بے پرواہ ہوتے تھے، جب ان کو بھلی باتیں بتائی جاتی تھی تو اپنے مال کے نشے میں، اور ان کو عجیب و غریب غرور رہتا تھا، وہ ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، اور وہ تو ایسا کہتے تھے کہ ہم کو کون کیا کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک نشہ مال کا ہوتا ہے، اس لیے کہ شرابی تو رات کو پیتا ہے، صبح نشہ اتر جاتا ہے، لیکن مال کا جو نشہ ہوتا ہے وہ ہر وقت رہتا ہے،
وہ نشہ اترتا نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی اسی نشے میں کہتے ہیں ارے ہم کو کون چھو سکتا ہے، کون ہمیں پکڑ سکتا ہے، اور اگر کسی نے ہم کو پکڑ بھی لیا تو ہمارے پاس مال ہے، ہم اس مال کو پیش کریں گے فدیے کے طور پر اور اسی مال سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ قرآن تو کہتا ہے ما اغنی عنی مالیہ، وہ لوگ چیخو پکار کریں گے ہم کو ہمارا مال کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، چودراہٹ پونا کام نہ آیا، یہ میری مالداری سرداری اور بڑاپنا کچھ کام نہ آیا۔ اگر غلط طریقے سے اس کو حاصل کیا اور اس کو صحیح جگہوں پر استعمال نہیں کیا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو باتیں ان کو بتلائی گئی تھی ان باتوں کو وہ جھٹلاتے رہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو پھر ہم لوگ ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ دھیرے دھیرے ان کو فراخی سے نکال کر، راحتوں سے نکال کر، عیش و عشرت سے نکال کر تنگیوں کے منہ میں لے جا کر ان کو جکڑ دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، ان کا یہ مال ان کو کام نہیں آئے گا جس مال سے وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ عاص ابن وائل کمبخت بڑا نالائق شخص تھا۔ حضرت خباب ابن الارت جو ہے وہ بیچارے غریب صحابی اوزار بنایا کرتے تھے لوہے کے، تو کچھ مزدوری دینا باقی تھی۔ عاص ابن وائل کے ذمے حضرت خباب ابن الارت کو مزدوری دینا تھا۔ حضرت خباب ابن الارت عاص ابن وائل کے پاس وہ اپنے پیسے لینے آئے۔ کمبخت کیا کہتا ہے کہ تو محمد کا انکار کر دے، اس کی رسالت کا انکار کر دے، میں تیری مزدوری دوگنی دوں گا۔ حضرت خباب ابن الارت نے فرمایا کہ ابھی مر جاؤں اور مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گا اس وقت بھی میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت عاص ابن وائل کہتا ہے کہ اچھا تو یہ بات صحیح ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ تو حضرت خباب ابن الارت نے کہا بالکل۔ تو اس نے کہا چل ایک کام کر، تو اگلے جنم میں مزدوری لے لینا۔ حضرت خباب نے کہا بیوقوف وہاں کچھ کام نہیں آئے گا تیرا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ بھائی میں اپنے مال و اولاد کے ساتھ آؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جب تو ہمارے پاس آئے گا نا تو تنہا آئے گا۔ اور وہ عاص ابن وائل کے دو ہی بیٹے تھے، بس دو بیٹے تھے، مال بہت تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کے دونوں بیٹوں کو ہدایت دے دی، وہ دونوں صحابی بن گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اب کیا کرے گا؟ دونوں بیٹے جو اس کے تھے جس پر اسے فخر تھا، وہ تو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہو گیا۔ مال تو اس کے پاس رہا نہیں، کیونکہ بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم پوری زندگی یہ کہتا ہے مالی 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 مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، اور جہاں اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ مال اس کے قبضہ قدرت سے نکل کر وہ وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس مال کے آپ نعرے لگا رہے ہیں اس کے پیچھے زیادہ نہ بھاگے کہ وہ آپ کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں جن لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے اور اچھے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، کار خیر میں، تو یہی مال ان کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مال بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا لیکن صحیح جگہوں میں استعمال نہیں کیا تو مال لے ڈوبے گا۔ رہی بات غلط طریقے سے حاصل کرنا تو بھائی اس کا تو حساب اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اس کی صحیح قدر کرنی چاہیے۔ سورت کا آدھا حصہ اور بھی باقی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان۔ سبحان اللہ بحمدہ۔